السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ایک حیرت انگیز اور عجیب واقعہ پیش کرنے والے ہیں جس نے اپنے دور کے یورپ میں ایک تلپا برقع کر دیا۔ کچھ لوگ اس کہانی کو ایک پیرالل یونیورس کے طور پر پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگ اسے ماوری مخلوق کی کارستانی کہتے ہیں۔ دوستوں، یہ ایک دور کا ذکر ہے جب انگلینڈ پر بادشاہ اور اسے تائن کی حکومت کرتے تھے۔ یہ واقعہ انگلستان کے قریب ترین علاقہ وولپٹ میں پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ گاؤں میں ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں اس کے ارد گرد بھیڑیوں کی بہت زیادہ آبادی موجود تھی۔ یہاں اکثر بھیڑیے بڑی بڑی جھنڈ میں اس گاؤں پر حملہ کرتے اور کبھی تو مویشیوں اور معصوم بچوں کو اٹھا لے جاتے۔ اپنی بھیڑیوں سے بچنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے گاؤں کے ارد گرد بڑے بڑے گڑھے کھود رکھے تھے اور اسی وجہ سے اس گاؤں کو وولپٹ کہا جاتا۔ ناظرین، اس کے بعد یہ بھیڑیوں کے گڑھے والا گاؤں مشہور ہو گیا اور ایک مرتبہ موسم گرما میں لوگوں کو فصلوں کی کٹائیوں میں مصروف دیکھتے ہوئے اور یہاں پر لوگ کام کاج کر رہے تھے اور دور سے آنے والے کسانوں نے دو بچوں کو دیکھا۔ دوستوں، یہ بچے ایک ایسی جگہ سے آ رہے تھے جو خونخوار بھیڑیوں کا مسکن تھی، اس لیے گاؤں کا کوئی آدمی اس طرف جاتا نہیں تھا۔ جب کسان نے ان بچوں کو اس جگہ پر دیکھا تو انہیں خطرے میں دیکھ کر اس کو بچانے کے لیے ان کی طرف بڑھا، لیکن جب بھی کسان ان بچوں کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا یہ بچے عام بچوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ ان کی جلد گہری سبز رنگ کی تھی۔ ان کا لباس بھی عام بچوں کے لباس کی طرح نہیں تھا۔ ان بچوں نے جس مادے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کسان نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور وہ کسان بچوں کو دیکھ کر بری طرح ڈر گیا اور واپس کے لیے دوڑ پڑا۔ جب گاؤں پہنچ کر اس گاؤں نے اس بچوں کی کہانی پورے گاؤں کو سنائی تو تمام لوگ ان بچوں کو پکڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ بچے کچھ ہی دوری پر پہنچے تھے کہ گاؤں والوں نے انہیں دیکھ لیا۔ واقعی اس طرح کے سبز رنگ بچے اور ان کا رنگ گہرا تھا اور کپڑے بھی کسی دوسری دنیا کے معلوم ہوتے تھے۔ ان بچوں میں ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا تھا۔ گاؤں والوں نے ان کے طرح طرح کے سوالات کیے کہ تم لوگ کون ہو اور کدھر سے آئے ہو، جس کا جواب دینے کے بجائے یہ بچے رونے لگے۔ یہ بولتے بھی تو ایسی زبان بولتے جس کی سمجھ مقامی لوگوں کو نہیں آتی۔ تب بچوں کے بارے میں یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ انگلستان کی مختلف ریاستوں سے لوگ جوک و در جوک انہیں دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ یہ لوگ اپنی اپنی مقامی زبان میں ان بچوں سے ان کی حقیقت دریافت کرتے، لیکن نہ ہی یہ بچے کسی کی زبان سمجھ پاتے اور نہ ہی ان کی زبان کسی کو سمجھ میں آتی۔ تھک ہار کر گاؤں والوں نے ان بچوں کو وہاں کے نواب رچرڈ کولون کی حویلی میں پہنچا دیا۔ یہاں ان کے کھانے کے لیے طرح طرح کے لوازمات موجود تھے، مگر ان بچوں نے ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ البتہ اگلے دن جب ان بچوں کا سامنا محل میں رکھی ہوئی لوبیا کی پھلیوں سے ہوا تو بہت ہی شوق سے ان کو کھانے لگے۔ اس علاقے کے نواب نے ان بچوں کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھالی اور یہ لوگ اس کی حویلی میں رہنے لگے۔ لڑکا جو ان بچوں میں چھوٹا تھا وہ اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پایا اور کچھ ہی دنوں میں انتہائی کمزور اور بیمار ہونے لگا اور وفات پا گیا، لیکن لڑکی جو کہ عمر میں اپنے بھائی سے تھوڑی بڑی تھی وہ سکون سے اس ماحول میں زندگی گزار رہی۔ کچھ ہی عرصے میں یہ لڑکی مقامی زبان سمجھنے اور بولنے لگی۔ تب اس نے وولپٹ کے علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ یہ دونوں ایک ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں سورج اتنا تیز نہیں چمکتا، بلکہ وہاں پر ہر وقت دھند سی چھائی رہتی ہے۔ وہاں رہنے والے لوگ سبز گہری رنگت کے ماحول کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لڑکی نے بتایا کہ ایک دن جب وہ اپنے والد کے ہمراہ اپنے مویشی چرا رہے تھے تب یہ دونوں ایک غار میں داخل ہوئے تو وہاں ایک طرف سے گھنٹیوں کی طرف سے تیز آواز آ رہی تھی۔ یہ دونوں اس آواز کی طرف دوڑے، یہاں تک کہ چلتے چلتے اس غار کے دہانے تک پہنچے جو وولپٹ گاؤں کے قریب واقع تھی۔ بہرحال یہ لڑکی کافی عرصے تک زندہ رہی۔ جب انہوں نے یہاں کی مقامی غذا کھانا شروع کر دی تو ان کا رنگ بھی ہلکا سبز ہونے لگا، یہاں تک کہ اس کی رنگت عام انسانوں جیسی ہو گئی۔ اس نے نواب کے گھر بطور خادمہ کام کیا اور قریبی گاؤں میں ایک ریہڈ برڈ نام کے ایک شخص سے شادی کر لی۔ یہ کہانی صدیوں سے انگلستان میں چلتی آ رہی ہے۔ دوستوں، بہت سے ماہرین اس کہانی کوئی الگ الگ وجوہات پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبز رنگ کے بچے کسی دوسرے سیارے سے آئے تھے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو دوستوں، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ایسی معلوماتی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتی رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک نئے دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔